السلام علیکم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ بقرہ کی 128 آیات پڑھی تھی ہم نے، آج انشاءاللہ 129ویں آیت سے ہم شروع کریں گے۔ بات ہو رہی تھی بیت اللہ کی تعمیر کی، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کچھ دعائیں بھی کر رہے تھے۔ ایک دعا تو انہوں نے یہ کی تھی سب سے پہلی کہ ربنا تقبل منا، اللہ سے قبول کر لینا۔ پھر انہوں نے کہی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ پھر فرمایا ومن ذریتنا، ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ پھر فرمایا امۃ مسلمۃ لک، ایک جماعت کو فرما بردار بنا۔ اور پھر فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں عبادت کے طریقے سکھلا دے، عبادت کے طریقے بتلا دے۔ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں، ان کی ذاتی مرضی نہیں ہوتی کہ انہوں نے بھی کام کرنا یا یہ نہیں کرنا۔ ایک چھوٹی سی مثال سے یہاں بات اور واضح ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض کتب میں یہ بات آتی ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد شہد لیا کرتے تھے، اور ایک بار آپ اپنی بیوی کے ہاں گئے اور انہوں نے آپ کو شہد پلایا۔ دوسری بیویوں نے پروگرام کے تحت یہ بات بنائی، دو بیویوں نے، کہ جب تمہارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو تم کہنا کہ آپ کے مجھ سے بدبو آ رہی ہے۔ جب دوسری کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے شہد کیا اور ایک بیوی کے ہاں گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے مجھ سے بدبو آ رہی ہے۔ پھر دوسری بیوی کے ہاں گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ آپ کے مجھ سے بدبو آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام بدبو سے نفرت کیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی سوائے شہد کے۔ آپ نے کہا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے تھی، آپ کا ذاتی فیصلہ تھا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ نقطے کو سمجھیے گا، سورہ تحریم ہے قرآن مجید میں 28ویں پارے کی سب سے آخری سورت، 28ویں پارے کی سب سے آخری سورت سورہ تحریم۔ تحریم کا مطلب ہے حرام کیا گیا۔ سورت کی سب سے پہلی آیت فرمائی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ اگر نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہد نہیں پیوں گا، پوری امت تو پھر کبھی بھی نہیں پی سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ نقطہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی ذاتی رائے تھی، لیکن اللہ نے اسے دین نہیں بنایا۔ دین اللہ کی وحی کا نام، اللہ چاہے تو کسی کی ذاتی رائے کے مطابق قرآن بتا رہا تھا، لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو احکامات دینا چاہتا ہے وہی ہوتے ہیں۔ اب کسی اور شخص کی تو حیثیت ہی باقی نہیں رہتی کہ اس کی ذاتی رائے نہیں ہوتی ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں عبادت کے طریقے سکھلا۔ عبادت مرضی کی نہیں ہوتی، عبادت اللہ کی کرنی چاہیے اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرنی چاہیے۔ ان کی اگلی دعا تھی ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب تو بھیج ان میں رسولا، ایک رسول، منہم
منہم انہی میں سے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بستی میں رسول بھیج اور منہم انہی میں سے بھیجنا. جو بستی بنائی جا رہی تھی, آباد کی جا رہی تھی, یعنی مکہ, رسول انہی میں سے بھیجنا. یتلو علیہم آیاتک, وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کو سکھلائے کتاب, والحکمت, اور حکمت, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو پاک کرے, ان کا تزکیہ کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو ہی نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام قوم کی ہدایت کے لیے کتنے حریص تھے. انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اس بستی میں انہی میں سے رسول بھیجنا. مسند احمد کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابی ابراہیم, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس بستی میں رسول بھیج جو انہی میں سے ہو. یہ دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے, اور دعا قبول کب ہوئی؟ 2500 سال کے بعد. نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے آئے ہیں تقریباً. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی 4000 سال پہلے, تو 2500 سال کے بعد دعا قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, اسحاق علیہ السلام کی اولاد, یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری کیا. اس خاندان نے 2500 برس تک دین کا کام کیا. پھر اللہ نے وہ معاملہ اس طرح کنورٹ کر دیا, بنی اسماعیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمائی, هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا انہی میں سے جو کتاب کی تلاوت کرتا ہے, حکمت سکھلاتا ہے, انہیں پاک کرتا ہے. اس سے پہلے کوئی گمراہ نہیں کرتا. جو الفاظ دعا کے ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیے, اللہ نے وہی الفاظ سورہ جمعہ میں ارشاد کیا. ان کی دعا خوب وقت قبول ہو گئی. تو دعا میں جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی ہے, بس ہم مسجد میں مانگ کر ہیں, گھر پہنچے تو سوچیں کہ قبول ہو گئی. ہم نے کل مانگی تھی, دعا قبول ہی نہیں ہوئی, یا 2500 برس بیت گئے, پھر اللہ نے دعا قبول کی. رسول کا کام کیا ہو, یتلو علیہم آیاتک, تیری آیتیں تلاوت کرے. وہ تلاوت کرے علیہم, ان پر, آیاتک, تیری آیتیں. آیتیں پڑھ کر سنائے. آیتیں قرآن مجید تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی طرف بھیجا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور انہیں کتاب سکھلائے. پڑھنا اور سیکھنا دونوں میں فرق ہوتا ہے, دونوں باتیں ملیں. آیتیں پڑھنی بھی سکھلائے, یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور انہیں کتاب کی تعلیم دے. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اکثر لوگ پڑھتے ہیں, نماز میں پڑھتے ہیں, لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ ایاک نعبد وایاک نستعین کا معنی کیا ہے, تو شاید میں 100 نمازی میں سے 10 بھی نہ بتا پائے. پوچھا جائے کہ مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے, تو ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم نے کتاب پڑھی تو ہے لیکن سیکھی نہیں. ایمان میں اضافے کا باعث اور ہدایت کا باعث علم کو سیکھنا ہوتا ہے, صرف پڑھنا نہیں ہوتا. سیکھنے سے ہی ایمان زیادہ ہوتا ہے. کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ جو علم ہم نے پڑھا ہوتا ہے نا, اس پر ہمارا یقین ہو جاتا ہے. اس علم کو ہم سمجھ پاتے ہیں. ایک شخص ڈاکٹری کی کتاب پڑھے MBBS کی, اور اس کی پریکٹس نہ کرے, اسے سمجھے گا, تو مریض کا کبھی بھی علاج نہیں کر سکتا. وہ علاج تبھی کر سکتا ہے کہ جب اس کتاب کو سمجھ لے کہ کس مریض کا کس طرح سے علاج کر رہا ہے. ایک شخص قرآن پڑھے اور قرآن کو سمجھے ہی نہ, سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرے, یہ چیز اس کو ایمان کے اندر تقویت کا باعث نہیں بنائے. ایمان میں تقویت کا باعث تبھی بنے گا جب وہ کتاب کو سمجھ رہا ہو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, انہیں کتاب سکھلائے, والحکمہ, اور حکمت سکھلائے. کتاب تو قرآن مجید ہے جو نبی علیہ السلام نے سکھلایا. یہ حکمت کیا ہے؟ حکمت بھی تو نبی علیہ السلام نے سکھلائی نا. اس کا تذکرہ اس آیت میں بھی ہے, سورہ جمعہ میں بھی ہے.
حکمت کیا ہے اس نقطے کو بھی سمجھیں. حکمت حکیم کی باتیں نہیں ہیں. ہم بولتے ہیں بڑی حکمت والی بات ہے، وہ حکمت نہیں، وہ تو ہمارے اور آپ کے نزدیک حکمت ہے. اس آیت میں حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد رسول اللہ کی بات ہے، حدیث حکمت سے مراد. اب آپ کہیں کہ آپ تو چونکہ قرآن و حدیث کو مانتے اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں، نہیں. اس کی دلیل ہے. پہلی دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے. سورہ نساء آیت نمبر 113 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے حکمت نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی حکمت وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے. حدیث میں جانب اللہ کے الفاظ رسول اللہ سے ملتے ہیں. دوسری دلیل سورہ احزاب کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کی ابتدائی آیات ہے سورہ احزاب کی. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں سے فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ نے کہا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، انہیں کہا کہ تمہارے گھر میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی انہیں یاد رکھو، اور انہیں حکمت جو حکمت کی باتیں تمہارے گھر میں ہوتی ہیں اسے بھی یاد رکھو. تو رسول ان کی باتیں اسے حکمت کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آیا انی اوتیت القرآن ومثلہ، میں قرآن دیا گیا ہوں، ابو داؤد کی صحیح روایت، ومثلہ، اور اسی کی مثل دیا گیا. یعنی جو حدیث ہے یہ قرآن کی مثل ہے. مثل کس اعتبار سے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے. جب ہمیں پتہ چلتی کہ حدیث سے آئی ہے. حدیث بھی وہی، مثلا ہم 2 عیدیں مناتے ہیں سال. عیدوں کا کوئی تصور نہیں قرآن ہمارے اعتبار سے. ہمیں عید کے احکامات، عید کے مسائل، ہماری عیدوں کے نام تک نہیں قرآن. عید الفطر، عید الاضحیٰ، ہم یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ حدیث سے. ہمارا کلمہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ بھی قرآن میں نہیں. ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ حدیث. حدیث میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، وہ حکمت ہے. اسی بنا پر کہا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. فرمائے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اسے رک جاؤ. تو حکمت جو ہے ہمارے اصل میں فتنے بہت زیادہ ہیں، مختلف روپوں کے اندر، مختلف شکلوں کے اندر فتنے ہیں، اور وہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث کچھ بھی نہیں. اور وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ صرف قرآن محفوظ ہے، قرآن کے سوا کوئی اور چیز نہیں. کوئی اور چیز ہوگی تو ہم مانیں گے بھی نہیں، اسے دین نہیں سمجھتے، اس کا انکار کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو غیب علم جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی باور کرا کے یہ دین کیا ہے. سورہ نساء کی آیت 6 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول میں کفر کرتے ہیں. اللہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو اللہ سے اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سورہ نساء 6 پارہ ہے، 6 پارے کا پہلا پیج. وَيُرِيدُونَ، اور چاہتے ہیں، أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق کرے. پہلے کا کفر کرتے ہیں، اگلا جملہ کیا فرمایا کہ أَن يُفَرِّقُوا، فرق کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے درمیان. فرق کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرق تو ہم بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں عبادت کے لائق صرف اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن یہاں اطاعت کی بات ہو رہی ہے، جب بھی تو فرمایا کہ فرق کرنا چاہتے ہیں. اب کیا فرق کرنا چاہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ
نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے. کہتے ہیں کہ ہم ایک کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے. ہم اللہ کی مانیں گے یعنی قرآن مانیں گے، دوسرے کو نہیں مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک نیا راستہ بنانا چاہتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی اور راہ بنانا چاہتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اللہ فرماتے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان نیا راستہ بنائے. ایک تو ہے نا کفر، بندہ قرآن کو بھی نہیں مانتا حدیث کو بھی نہیں مانتا، یہ کفر ہے. ایک ہے ایمان، بندہ اللہ کو بھی مانتا ہے رسول کو بھی مانتا ہے. یہ نیا راستہ لے کر کہ ہم صرف اللہ کی مانیں گے رسول کی نہیں مانیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، اللہ فرماتا ہے کہ حق یہی ہے کہ یہ کافر ہے. جو شخص رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، وہ دار اسلام کا خارج ہے. اسی صحیح حدیث کا انکار کرنا، انکار عملی اعتبار سے نہیں، انکار ہے کہ انسان یہ کہ میں سے مانتا ہی نہیں. مثلا شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم ہے. اب ایک شخص نہیں رکھتا، اس کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، وہ مانتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہو. اب ایک شخص کہنے نہیں یہ تو شلوار رکھنا ہی غلط ہے، میں اس حدیث کو نہیں مانتا، پھر وہ کفر کی طرف چلا جائے. ایک ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنا وہ گناہ ہے، ایک ہوتا ہے انکار کر دینا وہ کفر ہے. والحکمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کیجیے، پاک کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف تعلیم نہیں دے رہے تھے، تزکیہ بھی کر رہے تھے. تزکیہ جسے ہم اردو میں اگر لفظ استعمال کریں تربیت، صرف پڑھا دینا کافی نہیں ہوتا. جو بہترین معلم ہوتا ہے وہ شاگردوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ عملاً ترغیب بھی دلاتا ہے، ان کو ایسی تربیت دیتا ہے کہ شاگرد بہترین انداز میں اس علم پر عمل کرے. نبی علیہ السلام کس طریقے سے تربیت کرتے تھے، لیکن بہت واقعات ہیں، صرف دو باتیں کر کے بعد آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، صحابہ دوڑے کہ اس کو منع کریں مارنے کے لیے. نبی علیہ السلام نے بٹھا دیا کہ بیٹھ جاؤ. پھر جب اس نے پیشاب کر لیا آپ اپنے سے بلایا اور کہا کہ مساجد اس لیے نہیں ہوتی، اسے سمجھایا اور صحابہ کو کہا کہ اس میں پانی کا ڈول بہا. اب اگر صحابہ جب دوڑے اسے مارنے کے لیے وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا اور بھاگ رہا، شاید پوری مسجد میں بھی کر دیتا، پیشاب کر رہا تھا اور پھر اسے ہو سکتا کوئی تکلیف بھی ہو جاتی، اچانک روک لیتا. آپ نے اس طرح سے اس کی تربیت بہترین انداز میں کرنی چاہیے. تربیت کا مقصد دوسرے کی اصلاح ہو، اپنی بڑائی بیان کرنا نہ ہو یا دوسرے کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو. ہمارے یہاں اصل میں نا ہم جب تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا علم جھاڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنے علم کی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد سوچ یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے کی اصلاح ہو جائے، دوسرے سے یہ غلطی دور ہو جائے. جب آپ یہ نیت رکھیں گے تو آپ انشاءاللہ اجر کریں گے. اگر دوسرے کی غلطی دور نہیں بھی ہوتی آپ کو تب بھی اجر کریں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. اسی معاملے میں لوگوں کا تھوڑا سا اختلاف ہو. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہ کالی عورت کے بیٹے بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے. حبشہ کے لوگ کالے ہوتے ہیں، سیاہ فام ہوتے ہیں، تو اس سے بخاری کی روایت ہے. فرمائی وہ کالی عورت کے بیٹے. نبی علیہ السلام پاس موجود تھے، آپ نے یہ بات سنی. آپ نے کہا کہ ابو ذر
تجھ میں ابھی تک جاہلیت کی بات موجود ہے. جاہلیت کہتے ہیں کفر کو. میں کیا گزر تجھ میں اب تک وہ بات موجود ہے. یہ تربیت کا انداز تھا. ایک شخص جب نبی رسول اللہ کی مجلس میں اس کا کردار، اخلاق، معاملات سب بہترین ہونے چاہیے. ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، ہمارے معاملات بھی بہتر ہونے چاہیے، ہمارا کردار بھی بہتر ہونا چاہیے، دوسروں سے ممتاز ہونا چاہیے. جیسے دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے. مال ملنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ اورنگی میں یا ہمارے علاقے میں رہتے تو وہ علاقہ چھوڑ دیتے، وہ ڈیفینس کی طرف چلے جاتے. انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان سے ممتاز ہو گئے. کہ جنہیں اللہ تعالیٰ دین دے دیتا ہے نا، وہ مالی طور پہ ممتاز نہیں ہوتے، کردار کے اعتبار سے ممتاز ہوتے ہیں. ان کا کردار اللہ تعالیٰ، ہماری نگاہیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال. ہم جھوٹ کو بالکل چھوڑ دیں، مذاق میں بھی نہ بولیں، اپنے بچوں سے بھی نہ بولیں. جب ہم نہیں بولیں گے ہمارے گھر کا ماحول سچ پر مبنی ہے، ہمارے بچے بھی سچ بولیں گے. پھر تربیت نہیں کرنی پڑے، ہمارا کردار ہی تربیت ہے. وہی سب کی نبی علیہ السلام نے جو تربیت کی، سب سے پہلے آپ کا اپنا کردار، آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا. انک انت العزیز الحکیم، بلا شبہ ہی نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے. ومن یغضب، اور کون بے رغبتی کرتا ہے، ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی سے، الا من سفیہ، سوائے اس کے جس نے نادانی کی، نفسہ، اپنے نفس کے معاملے میں، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس کو چن لیا، پھر دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ نیکوں میں سے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض وہی کرتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے. صفیہ کہتے ہیں بے وقوف. یہ لفظ ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، آگے بھی ہے صفحہ بے وقوف کو کہتے ہیں. تو صفیہ ابراہیم کی جو ملت تھی، جو طریقہ تھا، وہ کیا تھا؟ توحید، عقیدہ توحید، منہج توحید. جو عقیدہ توحید سے اعراض کرتا ہو بے وقوف ہے، چاہے وہ PhD کیا ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے نزدیک کو بے وقوف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. کیونکہ اس نے عقیدہ توحید ہی کو نہیں پہچانا، اپنے مالک کو نہیں پہچانا، اپنے خالق کو نہیں پہچانا. تو ابراہیم کی ملت سے اعراض کرنے والا بے وقوف ہے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، البتہ ہم نے اس کو چن لیا. اسْتَفَيْنَاهُ، اسی سے استفی کا مطلب ہوتا ہے چن لینا. ہم ایک لفظ کہتے ہیں نا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کا لفظ استعمال کرتے. مصطفیٰ کا معنی پتہ کیا ہے؟ چنا ہوا، منتخب کیا ہوا. یہ نبی علیہ السلام کا نام حدیث میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ واقعی چنے ہوئے بندے ہیں، آپ کے نام سے مماثلت رکھتا ہے کہ آپ مصطفیٰ ہیں. اللہ نے آپ کو چن لیا، پوری انسانیت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز دیا کہ واقعی چنے ہوئے بندے. مصطفیٰ صرف آپ کی اس امت کے اندر. اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے چن لیا. پھر دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو چنا، نبوت آپ کے خاندان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے، صالحین بندوں میں سے. اس کا جب کہا اس سے، اس کے رب نے، کس کے رب نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اس سے کہا ابراہیم سے، اسلم، تو فرما بردار ہو جا. کالا، اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کی. اللہ نے فرمایا کہ اسلم، فرما بردار ہو جا. میں اسلمت لرب العالمین، میں اللہ کے لیے فرما بردار ہوں. میں بھی اور آپ کی اور سوچ، اللہ ہم سے یہ کہے کہ اسلم، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. کیا ہم تیار ہیں؟ حمزے کی طور پر، مالی طور پر، گھریلو طور پر، جسمانی طور پر
ہم تیار ہیں اللہ کے فرما بردار کرنے، یا ہمارے پاس تعمیلیں ہیں، بہانے ہیں، عذر ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے ڈرے کا اصل، حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں ان سے زیادہ اس وقت میں اللہ کا کوئی فرما بردار نہیں تھا، اس کے باوجود ان سے کہا جا رہا ہے کہ اصل اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، فوراً جواب دیا اسلمت لرب العالمین، میں اللہ کا فرما بردار۔ مسلمان اور مسلم اور اسلم، اس کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار۔ مسلمان فارسی زبان کا لفظ ہے اور مسلم عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا مسلمان، مطلب ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اس کا معنی ہی ہے، معنوی اعتبار سے مطلب مسلم ہے، ہم اللہ کے فرما بردار۔ جب ہم ہمارا نام یہ ہے، ہماری پہچان یہ تو ہمارے کردار سے ہماری پہچان ظاہر ہونی چاہیے نا۔ وَبَصَّ بِهَا، اور وصیت کی اس کلمہ اسلام کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب نے، یا بنی اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ یقیناً اللہ نے چن لیا، لکم تمہارے لیے، لکم الدین تمہارے لیے یہ دین، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، چنانچہ ہرگز نہ مرنا تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اللہ کا فرمان۔ ابراہیم علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تم اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ ایک باپ کی سب سے بڑی سوچ کیا ہونی چاہیے کہ میری اولاد بھی اللہ کی فرما بردار ہو۔ مرتے وقت وصیت اور نصیحت، دنیا میں نصیحت کیا ہونی چاہیے؟ دین کی، ہمارے یہ چیز کی۔ ہم اگر بیمار بھی ہو نا، باپ بچوں کو بلا کے کاروبار کی، خاندان کی ساری نصیحتیں کرنا ہوتا ہے۔ کبھی یہ نصیحت نہیں کہ بیٹا توحید پہ قائم رہنا، اللہ کے دین کو نہ چھوڑنا، صراط مستقیم پر ڈٹے رہنا، کیونکہ اس دین کی اہمیت ہی نہیں۔ ہمارے نصیب تو یہ اہمیت ہے نا کہ جب ہم مر جائیں گے تو خاندان جڑے رہے، بہنوں کا خیال رکھنا، بھائیوں سے نہیں لڑنا۔ بڑے بھائی کس طرح کی وصیتیں ماں باپ کو کرتے ہیں، لیکن یہ وصیتیں سننے اور دیکھنے میں نہیں آتی کہ ماں باپ یہ وصیت کرتے کہ بیٹا دین سے جڑے رہے۔ وَأَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ، کیا تم تھے موجود، اِذْ حَضَرَ جب آئی یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت، اس قال لبنیہ، جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس چیز کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا نعبد، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے، الہا تیرے معبود کی، و الہا اور آبائکا اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی ابراہیم کی اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، الہا واحدا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ونحن لہ، اور ہم اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بٹھایا اور پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کریں؟ بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے اور اکیلا معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہاں بھی وہی بات کہ والدین بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں موت کے بعد۔ اور ایک اور اہم نقطہ، ہمارے یہاں کچھ لوگ عقیدہ بنا لیتے ہیں یا وراثت میں پاتے ہیں، بڑوں سے، باپ دادا سے پاتے ہیں، رسم و رواج سے پاتے ہیں، پھر وہ عقیدہ قرآن سے متصادم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کیونکہ انہیں قرآن کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس آیت سے بات پتہ چلی کہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اور اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ پتہ چلا انبیاء کو موت آتی ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ انبیاء بھی اس سے دو چار ہوئے۔ بات تو یہ سمجھتے کہ نبیوں کو موت نہیں آتی، وہ دنیا سے پردہ کر جاتے، نہیں، قرآن نے ان کے لیے لفظ موت استعمال کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی معلوم ہے، صحیح بخاری کے اندر جب موت آئی، موت کا فرشتہ آیا، انہوں نے اس کو تھپڑ مار دیا، اس کی آنکھ خراب ہو گئی، پھر وہ اللہ کے پاس گئے، فرشتے نے کہا کہ اللہ میرا بندہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ بیل کی کچھ پر ہاتھ رکھیں
اور جتنے بار ان کے ہاتھ میری چاہیے اتنے سال وہ زندہ رہے. فرشتے نے جا کر موسیٰ علیہ السلام سے بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کہا پھر موت تو آنی ہے. کہا تو یہاں پر بھی یعقوب علیہ السلام کو موت انبیاء کو جب موت آتی ہے تو انہیں بتلا دیا جاتا ہے کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا. وہ اپنی اولاد میں نصیحت کرتے. نبی علیہ السلام کی موت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں 30-31 پارے کی بالکل آخر انکا میتم و انہم میتون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے, دوسرے لوگوں نے بھی موت آنی. تو موت کوئی بری چیز نہیں ہے. موت تو اللہ سے ملاقات ہے. موت کے بغیر اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی خواہش کی تھی کہ اللہ سے ملاقات ہو, یعنی اللہ کا دیدار ہو جائے. اللہ نے ہمیں لن ترانی, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. دنیا کی آنکھ میں اللہ نے یہ طاقت دی ہی نہیں. پھر موت جنت میں جانے سے رکاوٹ ہے. جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا بغیر موت, جیسا کہ روایت بھی ہے غالباً دعوت الحسنی کی ہے. نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے. یعنی جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, ہر فرض کے بعد اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ. مرنے کے بعد وہ جنت آئے. موت کوئی عیب نہیں ہے انسانوں کے لیے. ہم کہیں کہ یہ تو عیب ہے, نبی علیہ السلام کو کیوں آ گئی, انبیاء کے بارے میں کیوں یہ عقیدہ ہے. موت اللہ سے ملاقات کا سبب ہے. اور جس رات ہوتی ہے نا, ہم سب سو جاتے ہیں. نیند بھی تو موت ہی کی طرح ہے. ہم جب سوتے تو کیا کہتے اللہم بسمک اموت و احیا, حالانکہ ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن دعا پڑھتے کہ اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے اٹھ رہا ہوں. نیند بھی موت کی طرح ہے, لیکن نیند کے بعد آپ صرف خواب دیکھ سکتے ہیں. موت کے بعد آپ اس حقیقت کو باور کر لیں گے جو کچھ آپ سے وعدے اللہ کی طرف سے, پھر وہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں. تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں. بہرحال انہوں نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی وہ یہی تھی کہ ایک اللہ کی, تم کس کی عبادت کرو. اولاد نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو اپنی اولاد کو توحید سمجھائیں. یہ جنت میں داخل ہونے کا صرف یہی راستہ ہے, عقیدہ توحید. باقی انسان اگر بہت بڑے اعمال کرتا ہے اور عقیدے میں توحید نہ ہو تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. عقیدہ توحید کی فکر کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی اور اولادوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم اور اس پر استقامت عطا کرے. بات کے سوال آپ کے ذہن میں کچھ دی تھی, وہ بھی ہے قرآن مجید میں وہ بات نہیں, لیکن کس نے کیا تھا یہ بات نہیں. قرآن میں یہ بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں بات اس انداز میں. ان کا نبانی علیم الخبیر. جب بیویوں نے کہا کہ آپ کو کس نے خبر دی تو کہا نبانی علیم الخبیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ قرآن میں کہ مجھے علیم اور خبیر ذات نے خبر دی. لیکن آپ نے یہ بات کہی نا مجھے اللہ نے خبر دی, وہ خبر قرآن میں نہیں. وہ خبر جو تھی جب بیویوں کو بتا دیا آپ نے کہ تم نے یہ پلاننگ کی تھی, اب وہ ایک دوسرے پر شک کرنے لگے نا کہ شاید اس نے بتا دیا, اس نے بتا دیا. پوچھا آپ کو کس نے بتایا, کہا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا. سورہ جمعہ کی فضیلت بھی نہیں ہے قرآن میں. جمعے کی فضیلت کیوں ہے کہ یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا. اس کا کچھ نہ کچھ تذکرہ تو ہے, عیدین کے حوالے سے تو کچھ بھی نہیں. اس کے بعد ہوئی تھی جب جمعہ ہو رہا تھا تو ایک قافلہ آیا اور وہ قافلہ باہر سامان بیچنے لگا تو صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. جب وہاں شور ہوا منڈی کے اندر مال بکنے کا تو صحابہ ادھر چلے گئے, اس تجارت میں مشغول ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے یہ پھر احکامات بعد میں ہیں کہ تم
مسجد میں آ جاؤ اور تجارت و لین دین چھوڑ دو. اور پھر آگے بات ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی تو اٹھ کر چلے گئے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیں. قرآن میں یہ بات ہے, آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیں. اس سے محدثین نے یہ بات ملی کہ جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کے دینا چاہیے. اگر کوئی مجبوری ہے, کسی کو کوئی معذور شخص سے تو علیحدہ بات ہے, وگرنہ کھڑے ہو کے دینا چاہیے. یہ بات بھی بات میں اتنی تھی کہ جب صحابہ تجارت کے لیے چلے گئے تو پھر روک دیا گیا. جمعے کے خطبے میں اٹھنا, یہ بات چیت کرنا سب ممنوع کرا دیا. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, اسی طرح حدیث کا بھی ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. یہ بات میں وضاحت کر لوں, انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی. اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے یہ دین اتارا, دین کے محافظ ہیں. لفظ قرآن نہیں ہے, ذکر حدیث کو بھی کہا تھا. ذکر جو ہے دین کو مانا. دیکھیں کہاں کہا گیا ذکر. میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ. جو وحی اللہ نے آپ کی طرف بھیجی اسے تھام لیجیے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ, یہ ذکر ہے آپ کے لیے, وَلِقَوْمِكَ, اور آپ کی قوم کے لیے. ذکر پورے دین کو بھی کہا گیا, قرآن کو بھی کہا گیا اور پورے دین کو بھی کہا گیا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کیجیے, ذکر کیجیے. ذکر مومنوں کو فائدہ دے. ذکر کا لفظ آیا ہے, ذکر سے مراد قرآن بھی اور حدیث ہے. قرآن کے الفاظ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی اللہ حفاظت کرتا ہے. میں نے نام بھی لیا, میری عادت نہیں ہے, لیکن میرا اشارہ ہونے کی طرف تھا. وہ کہتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے, اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی صحیح مانگی, مختلف انہوں نے تعبیریں کی ہیں. حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے, کوئی بھی صحیح حدیث ہے. محدثین بیوقوف نہیں تھے جنہوں نے اتنی چھان پھٹک کی ہے اسناد کے بارے میں کہ انہیں علم نہیں تھا کہ حدیث قرآن کے خلاف, آپ کی عقل کے خلاف ہوتی ہے. کبھی کبھی بظاہر کوئی ایسی بات آتی ہے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, ہم اسے نہیں مانتے. مثلاً قرآن کی ایک آیت ہے سورہ رحمان کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ سورہ نحل کی سورہ حجر کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان سے ضرور سوال کریں گے, ہم ان سے ضرور سوال کریں گے. سورہ رحمان میں وَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ ثُمَّ لَا يُسْأَلُ. قیامت والے دن کسی انسان سے کوئی سوال نہیں ہوگا. سورہ رحمان کی ہے وَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. کسی انسان سے کسی جن سے کوئی سوال نہیں. اب ایک طرف قرآن کی یہ ہے, دوسری طرف آئے کہ ہمارا رب لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تمہارے رب کی قسم ان سے ضرور سوال. اب کوئی شخص یہ دونوں آیتیں پیش کرے گا, ایک مقام پر اللہ فرما رہا ہے کہ ضرور سوال ہوگا, دوسرے مقام پر اللہ کا ہم سوال ہی نہیں کریں. تو ہم کیا کہیں, ایک آیت صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ نہیں. پہلے تو ہمارا دونوں آیتوں پر ایمان ہے, ہم تطبیق دیتے ہیں. کیا وہاں جو یہ بات کی نا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ, کہ ہم کسی انسان اور جن سے کوئی سوال نہیں. وہاں آگے یہ بات کہہ رہی ہے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ, کہ مجرم چہرے سے ہی پہچان لیں. تو کسی کافر سے, کسی اللہ کے نافرمان سرکش اور باغی سے سوال جواب نہیں ہوگا, اس کو تو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا گیا. اور جو ایسے لوگ ہیں جو مومن ہوں گے, جن کے پاس ایمان ہوگا, اللہ تعالیٰ ان سے حساب و کتاب لیں, اعمال بھی انہیں کے تولے جائیں. ایک مقام پر فرمایا کہ ہم وزن کریں گے, ایک مقام پر فرمایا کہ ہم قیامت والے دن وزن نہیں کریں. تو وزن ان کا ہوگا جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں ہوں گی, جن کے پاس صرف برائیاں ہوں گی ان کا وزن نہیں ہوگا. تو اس طرح سے ہم ان دونوں آیتوں میں تطبیق دیتے ہیں کہ دونوں آیتوں کو مانتے ہیں, اس کا معنی بتلا کر سمجھا کر. جیسے قرآن کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ ہم شرک معاف نہیں کریں گے, اس کے سوا جو چاہے گے گناہ معاف کریں. اب اگر کوئی مشرک ہو اور کہتے ہیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, کیونکہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ ہم شرک معاف نہیں کریں گے,
تو کیا میرا شرک معاف ہو جائے گا؟ ہم کہیں کہ ہو جائے گا، وہ کہیں قرآن میں طریقہ ہم شرک معاف نہیں کریں گے. پھر وہ کیسے مانے گا اس بات کو؟ قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے کہ جو شخص حالت شرک میں مر گیا اللہ اسے معاف نہیں کرے. جو دنیا میں معافی مانگ کرے گا اللہ اسے معاف کرے گا. ایسے صحابہ کی مثال ہے سب سے بڑھ کر. صحابہ شرک کرتے تھے نا ایمان لانے سے پہلے، جب ایمان لائے اللہ نے معاف کیا. تو یہ مرنے کے بعد ہے، لیکن قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ مرنے کے بعد ہم شرک معاف ہے. وہاں تو بات بتلائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات پتہ چلتی. ہم آیتوں کو سمجھتے ہیں تطبیق دے کر کہ دونوں آیتوں پر ہمارا ایمان ہے. اسی طرح جب احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو اس پر ہمارا ایمان ہے. ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں نہ آئے، آج نہیں آئے کل آ جائے گی. اب ایک موچی ہے اور ایک ڈاکٹر ہے، ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ایک پرائمری پاس ہے، دونوں کی عقل برابر نہیں ہوتی. ایک چیز ایک کو سمجھ میں آتی، دوسرے کو نہیں آتی، دوسرے کو بعد میں آ جاتی ہے. تو جس کو آج نہیں آئے وہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتی، میں اس کا انکار کرتا ہوں. یہ اس کی گمراہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کہ پہلے اور آخر میں، بس یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ درود پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے. وہ قبولیت دعا کا ایک سبب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر رسول اللہ پر درود بھیجیں، پھر دعا مانگیں. اور دعا مانگیں پہلے اپنے لیے مانگیں پھر کسی اور کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.